قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرما دو اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی تم لوگ تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم ابراہیمی ہیں، ہماری کتابوں میں آخری نبی کی پیش گوئیاں موجود ہیں، اب آخری نبی آئے ہیں تو سب سے پہلے تم ہی ان کے دشمن بنے ہوئے ہو، تمہارا تو کام تھا کہ اس نبی کے ہاتھ مضبوط کرتے، تم پہلے کافر بن گئے ہو۔ اور یہ اہل کتاب میں یہاں تو ایسے جیوز اور کرسچنز مراد ہیں، کر ہم بھی ہی رہے ہیں، اہل کتاب ہم بھی ان معنوں میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اہل قرآن کہا ہے مسلمانوں کو، سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے نا فضائل قرآن، اس میں ہی ہے اے اہل قرآن۔ ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم اس کتاب کے ماننے والے، ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کتاب کے ماننے والے، فائنل ٹیسٹمنٹ کے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تمہارے کرتوت ہے نا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی تم فرماؤ کہ اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو باقیوں کو، من آمنا، جو ایمان لیں، تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو ٹیڑھا راستہ، یعنی جو چار بندے کو بات قبول کر رہے ہیں ان کا بھی ذہن الجھاتے ہیں، کبھی سوال لے کے یہ بھجوا دیے، اے پوچھو، چلو پوچھنے کے بعد پتہ لگ گیا جائے تو ان لے آؤ نا ایمان۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نا جی ہو ہی نہیں سکتا جی، بزرگاں نے کلمہ پڑھایا ہو چشتی رسول اللہ، میں کہنا جی اگر میں دکھاتا پھر کیا ہوئے گا، یا تو میرا مکو نا کہ نکل آیا تو پھر نہیں، وہ پھر دیکھاں گے، پھر جاؤ دبا وہ دیکھاں گے بھائی، جب نکالنے کے بعد بھی تو اینڈ رزلٹ یہی ہے، یا تو یہ کہو کہ نکل آیا تو ہم اسے کفر کہیں گے، اپنے بزرگوں سے بھی جا کے پوچھیں گے یہ کیوں کتابیں چھاپ رہے ہیں، پھر تو کوئی نکلے، تو اس کا مطلب آپ چسکا لینے آؤ، نسوے تو وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جس کی پیش گوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تمہارے کرتوت ہیں ان سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، اگر اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی باتوں میں آ گئے نا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے، تمہیں الٹے قدم پھیر دیں گے، اجتے بنا بنا کے۔ وہ سوال تو قیامت تک نہیں ختم ہوتے، جب آپ نے طے کر لیا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ، پھر تو بات ختم ہو گیا، بار بار اس چیز کے اوپر لکیر پیٹنا، جی اے بھی دسو جی، اے بھی دسو جی، بھائی جو آپ کو بتایا وہ آپ نے عمل کر لیے تھے، اگلی گل دسیے۔ اگر نہیں، اچھا ایک مسئلہ حل ہوتا ہے وہ کہ دوسرا نکال لیتے ہیں، تیسرا نکال، اس لیے میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں جہاں بھی کہیں ڈسکشن ہو 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھیں، جب وہ کلیئر ہو ان کو جو کڈنا ہی نا وہ 10، اے ہوں نکل آیا نا کہ تو غلط ہے تو ہوں 10 اگلی گل 10 کہ ہاں ہوں مان لیا، تو ایک ایک سٹیپ وائز ٹرنے ان کا اینو چھوڑو اے حل کرو، وہ تو قیامت تک نہیں حل ہونا۔ وہ تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تلے میں ہے، جب تمہیں بتا دیا کہ انہوں نے یہ بےایمانیاں کی ہیں تو اب ان کی کریڈیبلٹی ہو گئی لوز، اب یہ 50 بھی اعتراضات لے کے آئے ان کے منہ پہ مارو۔ ایتھیسٹ یہی کرتے ہیں نا جی، کبھی کوئی مسئلہ اٹھایا، کبھی بھائی آپ خدا کے اوپر بات کریں، خدا ہے یا نہیں، باقی سارے سوال بعد میں ہوں گے، اس کے اوپر بات کریں۔ انہیں جی یہ کیوں ہو گیا جی، لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں جی، یہ کیا ہو گیا جی، وہ کیا ہو گیا، وہ اس کو چھوڑے گی، بعد میں بات کریں گے، پہلے تم بتاؤ خدا کو مانتے ہو یا نہیں؟ نہیں، تو جب خدا کو ہی نہیں مان رہے ہو تو باقی سوال تو چھوٹے ہیں، اور جب خدا کو مانو گے نا پھر ہم بات کریں گے ول آف گاڈ پہ۔ تم تو کہو گے کہ اگر ایک بچے کی پیدائش کا ذریعہ اللہ نے مرد کو بنایا تو عورت کو بنایا تو اگلا بچہ کی پیدائش کا ذریعہ مرد ہونا چاہیے تب انصاف ہوگا، تو وہ تو انصاف بنے گا نا، تو ول آف گاڈ کہاں آئے گی؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھے گا یہ کیوں کیا، وہ مالک ہے۔ تم اپنی کریشن کر لو، اس کے اوپر اپنا حکم چلاؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا اس سے ول آف گاڈ پہ بات نہیں ہو سکتی، ہاں خدا ہے یا نہیں ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور ونس گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال فضول ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ہوش کے ناخن لو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیات تم پہ پڑھی جا رہی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور رسول اللہ خود اللہ کی سب سے بڑی نشانی تم میں موجود ہے، ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کا کریکٹر خود توحید کے اوپر گواہ ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی پکڑ لیتا ہے اللہ کو مضبوطی سے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم،
تو اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دی جاتی ہے. جو اللہ کو پکڑ لے، اور اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ قرآن کو پکڑنا، رسول اللہ کو پکڑنا. جو حجۃ الوداع کا خطبہ قرآن اور میرے نبی کی سنت، اور غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت.